پاکستان کی 73 سالہ تاریخ مختلف حادثات و سانحات سے بھری پڑی ہے، تاہم کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ہم شاید کبھی بھلا نہ پائیں۔ 16 دسمبر کا دن بھی تاریخ کے انہی واقعات میں سے ایک ہے، جہاں ایک طرف 1971 میں دولخط ہوئے پاکستان کا غم منایا جاتا تھا، وہیں سال 2014 میں اسی روز ایک اندروناک واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 16 دسمبر 2014 کی صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع آرمی پبلک اسکول پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی اکثریت پسندوں نے حملہ کر دیا اور وہاں موجود طلبہ اور اساتذہ کو نہ صرف یرغمال بنایا بلکہ ان پر فائرنگ کر کے طلبہ سمیت 140 سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد پاک فوج کی جانب سے جاری آپریشن ضرب اسب کو مزید تیز کیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ واقعے کے کچھ دن بعد ہی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے قوم سے خطاب میں ملک کو درپیش خطرات سے نپٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کا اعلان کیا تھا۔ نواز شریف نے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا تھا اور اس پر ملک کی تمام پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقات کے بعد اتفاق رائے ہوا تھا۔ حکومت نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر دہشت گردی اور انتہائی پسندی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قومی لائحہ ترتیب دیا تھا بلکہ دہشت گردوں کو سزائیں دلانے کے لیے ملک میں فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھی، جبکہ سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد غیر اعلانیہ پابندی بھی ہٹا لی گئی تھی۔ جہاں ایک طرف دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی مرتب کی گئی تھی، وہیں سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہید طلبہ و دیگر افراد کے لواحقین انصاف کے متلاشی تھے اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ابتدائی طور پر پولیس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سانحہ کے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی تھی، جسے 2016 میں سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سامنے لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بعد ازاں متاثرین نے انصاف کی فراہمی اور معاملے کی عدالتی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، اور فروری 2018 میں پشاور ہائی کورٹ نے سانحہ اے پی ایس میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو پولیس تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر لانے کا حکم جاری کیا تھا۔ اپریل 2018 آرمی پبلک اسکول حملے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کو نوٹسز جاری کیے تھے۔ بعد ازاں بچوں کے والدین کی درخواست اور ان کی شکایات کے ازالے کے لیے اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے واقعہ ہر از خود نوٹس بھی لے لیا تھا۔ 9 مئی 2018 کو چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے سانحہ کی تحقیقات کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے جج پر مشتمل کمیشن بنانے کے لیے زبانی احکامات جاری کیے تھے، تاہم ہائی کورٹ کو تحریری احکامات موصول نہیں ہوئے تھے، جس کے باعث کمیشن تشکیل نہیں پایا تھا۔ بعد ازاں 5 اکتوبر 2018 کو ملک کے سب سے بڑی عدالت نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تھا، جس کے بعد 14 اکتوبر 2018 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں جسٹس محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں اے پی ایس سانحہ کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا تھا۔ جسٹس ابراہیم خان کی معاونت کے لیے 3 دیگر افسران بھی کمیشن میں شامل تھے۔ کمیشن کے قیام کے تقریباً 2 سال بعد جون 2020 کے آغاز میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ تحقیقات کے لیے قائم کی گئی کمیشن نے اپنی کارروائی مکمل کر لی، جس کی رپورٹ 30 جون تک عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی جائے گی۔ اس بارے میں ترجمان کمیشن نے بتایا تھا کہ کمیشن کی جانب سے سانحہ میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین سمیت 135 سے زائد افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ علاوہ ازاں کمیشن کے اراکین نے پاک فوج، پولیس اور سی ٹی ڈی کے اعلیٰ افسران کے بیانات بھی ریکارڈ کیے، جبکہ کمیشن کی جانب سے اب تک کی گئی تحقیقات اور کارروائیوں کے ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا گیا۔
9 जुलाई 2020 को ये बात सामने आई कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की तहकीकात के लिए कायम किए गए कमीशन ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली, जिसकी सरबराह रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी गई है। APS कमीशन के तर्जुमान इमरान उल्ला ने बताया था कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी कमीशन ने सर्वे महल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भेज दी, जो 3000 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बाद 4 अगस्त 2020 को सानिया APS से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म दिया था। इस मौके पर वालिदैन की जानिब से इंसाफ की अपील करते हुए कहा गया कि पहले दिन से ही इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें वालिदैन से बेहद हमदर्दी है। अब केस सुप्रीम कोर्ट के पास है, वालिदैन को जरूर इंसाफ मिलेगा। बाद 25 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक तहकीकात के लिए कायम किए गए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट और अटॉर्नी जनरल के कमेंट्स को पब्लिक करने के हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ऊपर से कार्रवाई का आगाज करें, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बच सकें। अदालत में मौजूद शहीद बच्चों के वालिदैन ने कहा था कि ये वाकया दहशतगर्दी नहीं, टारगेट किलिंग। हमारे बच्चे वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा वाकया ना हो। इन्होंने कहा कि हम जिंदा दफन हो चुके हैं, सारी उम्र नीचे वालों का एहतसाब होगा। इस वाकये में ऊपर वाले लोगों को पकड़ा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस को हम चलाएंगे। साथ ही चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि अलमिया ये है कि हर बड़े साने का जिम्मेदार छोटे लोगों को करार दे दिया जाता है, बड़ों से कुछ पूछा नहीं जाता। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। बाद अदालती हुक्म पर सानिया की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई थी, जिसमें सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल को सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया गया था।